बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 11 तार, मैं वसीम बादामी। सबसे पहले तो आज कराची स्टॉक एक्सचेंज, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो कि पहले कराची स्टॉक एक्सचेंज कहलाता था, उस पर दहशत गर्दों की एक हमले की, एक बड़े मुनज़्ज़म हमले की और एक बड़ा जो लॉन्ग टर्म एक उनके इरादे लग रहे थे, जिसमें बज़ाहिर जो भी वाक़यात, जो भी चीज़ें बाद में उनसे बरामद हुई, जूसेस के डब्बे, चने, यानी इस तरह की चीज़ें कि जिससे लग रहा था कि वो दहशतगर्द इस इरादे के साथ आ रहे हैं कि वो ज़िंदा वापस जाने के इरादे से नहीं आ रहे हैं, वहाँ पर रहने के इरादे से आ रहे हैं और फिर वहाँ पर होस्टेज बनाने के इरादे से आ रहे हैं। उसको विदिन 8 मिनट्स नाकाम बनाया सिंध पुलिस के एहलकारों ने, पाकिस्तान के पुलिस के नौजवानों ने और वहाँ पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड्स ने। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़े तबाही से महफूज रहा पाकिस्तान और हमारे जिन सिपाहियों ने इस पर जाम शहादत नोश किया उनको सलाम है, उनको सल्यूट है। और मैं आगाज़ में, हमारे साथ मेहमान भी मौजूद है, हम सियासी सूरत हाल पर तो बात करेंगे, लेकिन आगाज़ में हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं जो कि अफजल खान साहब हैं, जो कि इस वक्त पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के बाहर ही मौजूद हैं, दिन भर एक कवर भी करते रहे। आप ज़रा उनकी ज़बानी सुनिए कि ये जो सिक्योरिटी शहीद हुए हैं, इनकी 2 सिक्योरिटी गार्ड्स की बहुत अजीब व गरीब कहानी है, वो ज़रा अफजल ही बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम अफजल साहब। वालेकुम सलाम। अफजल बताइएगा, ये सिक्योरिटी गार्ड्स और पुलिस के एहलकारों ने जाम शहादत नोश किया, हम सबका सर फख्र से बुलंद किया है, उनके घरों में आज सफ़े मातम बिछी हुई है, ये बहुत बड़ा नुकसान है ज़ाहिर है पूरी कौम का, लेकिन इन कुछ लोगों ने जान देकर कई लोगों की जान बचा ली है, मुल्क के इमेज को बचाया है और इनको जितना सलाम पेश किया जाए कम है। आप हमें बताइएगा, इनमें से 2 एहलकार जिनकी नमाज जनाजा भी, उनके बारे में बताइएगा कि एक की वो जॉब के ड्यूरेशन के हवाले से और एक के घर में जो एक और भी ट्रेजिडी चल रही थी उस हवाले से। जी बिल्कुल, ये जो सिक्योरिटी गार्ड हैं इन्होंने बर वक्त जो है वो मुज़ाहमत की और दहशतगर्दों के साथ मुकाबला करते हुए अब जाम शहादत नोश किया। आज इनकी नमाज जनाजा जब हुई, हम इनके घर वालों से मिले, वो इनकी शहादत पर जहाँ फ़ख्र महसूस कर रहे थे और उसके साथ साथ इनके महरूम हो जाने की वजह से काफ़ी दुखी भी थे। लेकिन जो हसन जत नामी एक सिक्योरिटी गार्ड है जो कि लियारी के इलाके का रिहायशी है, जब हम वहाँ उसकी नमाज जनाजा कवर करने पहुँचे तो वहाँ पर 2 जो है वो जनाजे रखे हुए थे और मालूमात करने पर पता चला कि हसन जद की आज जो है वो सिस्टर तवील अलालत के बाद इंतकाल कर गई थी और हसन जद को ये खबर नहीं मिली थी, लेकिन उससे पहले ही उसके मौत की जो खबर है वो उसके घर वालों को मिली और 2 जनाजे जो है वहाँ पर रखे गए थे और उनका जो है वो जनाजा किया। यानी उस जवान को ये नहीं मालूम था कि उसके घर पे एक डेथ हो चुकी है, उसकी बहन का इंतकाल हो चुका है, वो वहाँ पर ड्यूटी पे था जहाँ तक के वाक़या हो गया, उसने भी जाम शहादत नोश किया और आज उस घर से एक नहीं बल्कि 2 जनाजे उठे। उनके माँ बाप ने अपने 2 बच्चों के जनाजे उठाए अब से कुछ देर पहले। जी बिल्कुल। और दूसरा जो इफ्तिखार नामी जो सिक्योरिटी गार्ड है उसकी भी बड़ी अफसोसनाक कहानी है कि उसे 2 दिन बाद जो है वो ये मुलाजमत छोड़ देनी थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि आज जहाँ पर वो मुल्क की खातिर अपनी जान का नजराना देगा, उसके साथ साथ जो है वो अपने घर वालों के लिए, घर वालों से हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। सबसे अफसोसनाक बात जो देखने में आई वो ये देखने में आई कि इन सिक्योरिटी गार्ड्स के नमाज जनाजा में किसी भी सियासी या समाजी अहम शख्सियत ने शिरकत नहीं की और ये काफ़ी अफसोसनाक बात है। और इस बात को लेकर जो है वो जो वर्षा हैं वो भी काफ़ी गमज़दा थे। उनका कहना था कि 12 घंटे सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए, मैंने पुलिस एहलकारों का तो सुना कि उनके लिए ऐलान किया गया 20 लाख का, जो कि बहुत अच्छी बात है। सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए भी कुछ ऐलान किया गया, कुछ कैश प्राइस का? जी देखिए, एक फलाई तंजीम की जानिब से जो है वो 2-2 लाख रुपए का ऐलान किया गया है, लेकिन उसके अलावा सरकारी हुकूमत की तरफ से ऐलान नहीं किया गया सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए, कोई ऐलान नहीं किया गया। और उसके अलावा जो इनके वर्षा से हमारी बात हुई, वो उनका कहना था कि 12-12 घंटे ये लोग ड्यूटी करते थे और तकरीबन 13-14 हज़ार रुपये इन्हें तनख्वाह दी जाती है। तो हमेशा कराची के अंदर ये देखा जाता है कि जस्ट फॉर्मेलिटी को पूरा करने के लिए सिक्योरिटी गार्ड्स को हायर कर दिया जाता है और उसके अलावा उनको ना फैसिलिटेट किया जाता है और वो फिर इसी तरह से अपनी जान के नजराने पेश करते हैं। अफजल, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। नादिन, ये देखिए कोई नहीं है कोई जो कि आप किसी कॉलम में पढ़ लें 50 साल पुरानी, ये आज के दिन की कुछ देर पहले की बात है। हमारे रिपोर्टर्स उस वक्त हैरान हो गए जब वो एक सिक्योरिटी गार्ड जो आज शहीद हुआ था उसकी नमाज जनाजा को कवर करने के लिए गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे 2 जनाजे पड़े हुए थे। तो उन्होंने घर वालों से पूछा कि 2 जनाजे क्यों पड़े हुए हैं, एक शहीद हुआ है आपके घर से? तो बताया गया कि इसलिए कि ये जो आज शहीद हुआ है कराची पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, इसकी बहन आज सुबह इंतकाल कर गई थी एक बीमारी से।
اور دوسرا جو شہید ہوا ہے اس کا جاب میں 2 دن باقی تھے. اس کو کمپنی نے کہا تھا آپ کی عمر زیادہ ہو گئی, اب آپ یہ جاب چھوڑ دیجئے. اور یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ بڑی زبردست بات ہے کہ سندھ پولیس کے لوگوں کے لیے اعلان کیا گیا, زیادہ کیا جانا چاہیے, زبردست بات ہے اور 100 سیلوٹ ہے پولیس کو اس بات پہ. لیکن ہم اس پروگرام کے پلیٹ فارم سے بھی بڑا یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان سیکیورٹی اہلکاروں کے لیے بھی انعام کا اعلان کیا جانا چاہیے, جن کی تنخواہیں انہوں نے آپ کو بتایا 12, 13, 14 ہزار روپے تنخواہ ہوتی ہے. اسلحے ہی نہیں ہوتے بیچاروں کے پاس, 14 گھنٹے ڈیوٹیز کرتے رہتے ہیں, اور انہوں نے آج جام شہادت نوش کیا ہے. ان کے لیے ضرور اعلان ہونا چاہیے اور اس پر عمل بھی ہونا چاہیے. میں 3 مہمان ہیں, پہلے میں ذرا اسی سے آغاز کرتا ہوں, کیونکہ پھر جاتے ہیں سیاسی صورتحال کی طرف. آج کیونکہ پاکستان میں سیاسی صورتحال بھی بہت زیادہ ہے, اس میں بہت ساری خبریں باتیں, تو ہم نے ایک تجزیہ کاروں کی نشست آج مرتب کی ہے تاکہ ملک میں کیا ہو رہا ہے, کیا ہوا اور کیا ہو سکتا ہے اس پر بات کریں. جناب رؤف کلاسرا صاحب سینئر صحافی, تجزیہ کار, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. مہر بخاری صاحب آف کورس اینکر پرسن صحافی ہمارے ساتھ ہیں, اور سعید قاضی صاحب. تینوں کا بہت بہت شکریہ, میں بہت شکر گزار ہوں. رؤف بھائی لیکن آغاز ذرا اسی سے کر لیتے ہیں. یہ تھوڑی سی پریشان کن بات ہے, الحمدللہ بڑا امن و امان کی صورتحال چل رہی تھی, پھر پچھلے دنوں ہم نے کراچی میں بلکہ سندھ کے مختلف علاقوں میں خبر دیکھی رینجرز پر حملوں کی, پھر آج یہ ایک بہت بڑی خبر ہو جاتی ہے. اگر یہ حملہ ناکام نہ بناتے تو ابھی تک پتہ نہیں کیا ہو چکا ہوتا, عالمی میڈیا میں بھی اور ویسے بھی کیا کیا نقصان ہو چکا ہوتا. سوچئے پاکستان کا اسٹاک ایکسچینج اگر حملے کی زد میں آ جاتا, یہ اچانک جو یہ کیا ہو گیا ہے؟ بالکل میرا خیال ہے آپ وسیم بھائی بات صحیح کہہ رہے ہیں کہ میرا خیال ہے بڑے عرصے بعد آفٹر لانگ ٹائم کو 3-4 سال کے بریک کے بعد بڑی پاکستانی قوم جو ہے ایک طرح کے مطمئن ہو چکی تھی. ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں. ہماری حکومتوں کو کریڈٹ جاتا ہے, ہماری اسٹیبلشمنٹ یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو یہ جاتا ہے, کریڈٹ جاتا ہے کہ بڑی ہم نے میسو یہاں پہ جنگ لڑی, آپ کہہ سکتے 15-20 سال تک لڑی ہے, اور 70,000 کے قریب ہمارے جو یہ لوگ ہیں شہید ہوئے ہیں, فوجی ہمارے بھائی شہید ہوئے ہیں. اس کے بعد ایک لوگوں کو یہاں پہ یقین سا آ گیا تھا کہ یہ جو ٹیررسٹ ہیں یا ٹیررزم اس کی کمر جو ہے توڑ دی گئی. لیکن یہ جو آج والا بلو ہے, پھر بھی میں ان کو, آپ نے جیسے ٹریبیوٹ پیش کیا ہے ان کو, ڈیزرو بھی کرتے ہیں. اور جو مجھے تھوڑا سا افسوس ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ صرف کوئی پرائیویٹ آرگنائزیشنز نے 2-2 لاکھ روپے کا انہوں نے اناؤنس کیا. یہ جو سیٹھ بیٹھے ہیں جن کی جانیں آج بچی ہیں, جی ہاں, جن کا کاروبار 1 سیکنڈ کے لیے بھی نہیں رکا ہے اس حملے کے باوجود, ایک سیکنڈ بھی کاروبار نہیں رکا ان کا. نہ وہ کہتے ہیں نا چمڑی جائے دمڑی نہ جائے. یہ اتنے بڑے بڑے سیٹھ بیٹھے ہیں, اربوں روپے کماتے ہیں یہاں سے بیٹھ کے. ان کے لیے کن آ کے کن لوگوں نے جانے دی ہیں, اپنے بچوں کو یتیم کیا ہے, عورتیں انہوں نے بیوہ کی ہیں, گھر اس میں سفر کیے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. ان لوگوں کو کوئی تھوڑا سا خیال نہیں آتا. پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو اعلان کرنا چاہیے, جو بڑے بڑے سیٹیں کو اعلان کرنا چاہیے, بلکہ ان کے پاس میرا نمبر بھی ہے, کوئی اگر ابھی بھی چاہے تو ہمیں بتا دے, اس فون پر ہم اعلان کر دیں گے اپنے شو سے, ان کو اعلان کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بدامی بھائی. آپ یہ دیکھیں اسٹاک ایکسچینج والے ایک اس کے فرق سے, پوائنٹ کے فرق سے اربوں روپے کما لیتے ہیں. ایسا ہی ہے. اور پاکستانی قوم سے کیا کچھ نہیں کمایا. جن لوگوں نے آج آپ کو بچایا ہے, آپ کے کاروبار کو بچایا ہے, پاکستان کی امیج کو بچایا ہے, ہمارے فائنانشل یہ جو انسٹیٹیوشن ہے یا کراچی ہب ہے ہمارا, اس کا فائنانشل کیپٹل ہے, 1 روپے کا اعلان کہیں سے نہیں آ رہا. مجھے تو افسوس یہ ہو رہا ہے کہ جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں, آپ لوگوں کو جانیں بچائیں, آپ کی جیب میں, آپ کے دل میں 1 روپیہ نے چمڑی جائے دمڑی جائے والا حساب. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, تھوڑا سا ان کو خیال کرنا چاہیے. بالکل صحیح بات, اور ویری ویری ویلڈ پوائنٹ. ان لوگوں کو کھلا چھوڑ دیں. بالکل صحیح. پاکستان کے وزیر داخلہ ہیں ہمارے ساتھ, ذرا ان سے ہمیں اعجاز شاہ صاحب ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم اعجاز شاہ صاحب. جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ وقت دینے کا. سر ایک تو پہلے یہ بتائیے گا, اب یہ بات ہو رہی تھی, میں سوال پوچھ رہا ہوں آپ سے, یہ وفاقی حکومت کی سطح پر بھی سر یہ ہونا چاہیے نا, اور آپ آئی ایم شیور اس میں اگر پلیز اپنا پارٹ پلے کر سکیں کہ یہ جو سیکیورٹی گارڈ کے جو اہلکار شہید ہوئے سیکیورٹی کمپنی کے, بڑا کام کیا ہے انہوں نے, اپنی جانیں دی ہیں. اس میں سے ایک تو ایسا ہے سر جن کے گھر سے آج 2 جنازے اٹھے ہیں, کیونکہ اس بیچارے کی بہن کا صبح انتقال ہو گیا تھا اور اس کو نہیں معلوم تھا جب وہ دہشت گرد جنگ لڑا تھا. حکومتی سطح پر ان کے لیے بھی ظاہر جان کا رد و بدل کوئی نہیں ہوتا, نعم البدل, لیکن ان کے لیے کوئی اعلان تو ہونا چاہیے. اعجاز شاہ صاحب. جی بالکل, انفیکٹ انہوں نے اتنی بہادری دکھائی ہے. نہ صرف یہ کہ دیکھیں جتنے بھی ایک شہداء پیکج ہے جی, ساری لا انفورسنگ ایجنسیز کو سارے پروونسز دیتے ہیں, فیڈریشن بھی دیتی ہے, لیکن میرے خیال میں جتنی بہادری سے ان لوگوں نے کام کیا ان کو تو شاید ایکسٹرا کچھ ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ. آپ ویٹ کریں. ہاں ٹھیک ہے, کیونکہ ہمیں اپنے رپورٹر سے پوچھا, انہوں نے بتایا کہ وہ سندھ پولیس کے اہلکاروں کے لیے اعلان ہوا ہے, جو کہ بہت ہی اچھی بات ہے, ظاہر ہے بالکل ہونا چاہیے, لیکن ان کے لیے ابھی تک اعلان نہیں ہوا سیکیورٹی گارڈز کے لیے, اس لیے میں نے کہا آپ کے بھی نوٹس میں بات انشاءاللہ پروسیجرل میں بھی پروسیجرل, بٹ دیر از نو ڈیلے از گوئنگ ٹو بی. انفیکٹ ان کی جو بہادری ہے اس کو ایٹ ایوری لیول ہیز بین ریکگنائزڈ سر.
بالکل صحیح بات ہے. اچھا سر, اور دوسرا یہ بتا دیجیے گا, ابھی تک جو ہم یہ بھارت پر اس کا شکوک کا اظہار کر رہے ہیں, یہ ہم سرکمسٹانشل ایویڈنس کی بیس پر کر رہے ہیں کہ ظاہر ہے ابھی بھارت کی بوکھلاہٹ بھی ہمیں پتہ ہے, پھر وہ چین کے محاذ پہ جو اس کو پسپائی ہو رہی ہے اور وہ سارا, یا کوئی ہمیں ایسی اس کے علاوہ بھی کوئی ایسی لیڈ ملی ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارا یہ بہت شک یقین کی حد تک ہے کہ اس کے پیچھے بھارت ہے؟ دیکھیں بدامی صاحب, انفیکٹ جو ہمارا میڈیا ہے, یہ ہم ایز اے نیشن بڑے امپیشنس لوگ ہیں. ابھی دیکھیں یہ صبح کے وقت واقعہ ہوا 10 بجے, اور سو فار میرے خیال کے مطابق جتنی انٹیلیجنس ایجنسیز نے اور لا انفورسنگ ایجنسیز نے آپ کو انفارمیشن دی ہے, یہ میرا خیال ہے کہ اس کمینڈیبل. لوگ آئیڈینٹیفائی کر لیے گئے ہیں, گاڑی آئیڈینٹیفائی کر لی گئی ہے, ان کو دیکھا گیا ہے کہ وہ کہاں سے آئے تھے. تو 1-2 دن دیں, آپ کو سب کچھ سارا پتہ چل جائے گا. جہاں تک ان میں سے ایک آدمی جو ہے تو اس کے جو لنکس ہیں افغانستان میں وہ بھی بتا دیے گئے ہیں. تو میرا خیال ہے آپ تھوڑا سا اطمینان رکھیں, اور انشاءاللہ within another 2 days everything will be on the plate. میں نے جس وقت یہ ہوا تھا نا ایکشن صبح تقریباً 10 بجے, تو میں I was in the assembly. So at about 11:30 I knew it and I told the people even at that time کہ آپ دیکھیے گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ ماسٹر مائنڈ تک پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. دیکھیں ہمیں ابھی کتنے سال ہو گئے ہیں اس کام میں لڑتے ہوئے. غلامی صاحب, I think it is almost over 30 years that we are fighting. Our people, security agency, guards, private guards, police, rangers, they are now hardened جو ہے نا پروفیشنل لوگ ہیں. سر اجازت دیں تو رؤوف کلاسرا صاحب بھی تشریف فرمائے اور ایک سوال کرنا چاہتے ہیں آپ سے, اگر اجازت دیں تو. جی رؤوف کلاسرا صاحب کو میرا سلام دیجیے. جی وہ سوال کریں. جی کلاسرا سوال کیجیے گا. جی سر میں رؤوف کلاسرا بات کر رہا ہوں. شاہ صاحب تھینک یو ویری مچ. سر آپ نے بڑا اچھا بتایا کہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز نے سر یہ بڑا ود ان نو ٹائم انہوں نے ساری انفارمیشن بھی بتا دی, ان کو کلوز بھی مل گئے ہیں, وہ آپ بتا رہے ہیں ماسٹر مائنڈ تک بھی پہنچ گئے. جیسے آپ نے کہا بڑے اچھے ہارڈ اینڈ بیٹل ہیں, اور ہماری فورسز نے انٹیلیجنس ایجنسی نے بڑی قربانیاں دی ہیں, بڑا اچھا کام کیا ہے. لیکن دنیا بھر میں دیکھا جاتا ہے انٹیلیجنس ایجنسیز کا کام ہوتا ہے کہ اس طرح کے واقعات کے ہونے سے پہلے ہی وہ اتنے ایکٹیو ہوں, انٹیلیجنس ان کی اتنی اسٹرانگ ہو, مضبوط ہو کہ یہ حملے ہونے ہی نہ دے. بعد میں تو ہر بندہ میری طرح شانہ ہو جائے گا, وہ تبصرہ بھی کر لے گا, یہ میں بھی بتا دوں گا یہ غلطی تھی, یہ سچ کیا, یہ اچھا کیا, برا کیا. ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کو یہ زیادہ کام ہونا چاہیے یا لا انفورسمنٹ کا کہ واقعہ ہونے سے پہلے وہ انفارمیشن گیدر کرتے, ایکٹیو رہیں, تاکہ اس طرح کے واقعات ہی نہ ہو سکے. میری تو یہ انڈرسٹینڈنگ ہے انٹیلیجنس ایجنسی, دنیا بھر کی میں بات کر رہا ہوں, صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا. آپ سمجھتے ہیں کسی حد تک تھوڑا سا انٹیلیجنس فیلئر ہوا ہے اور یہ ہمارا لیپسز ہیں, اور ہم تھوڑے سے سست ہو گئے کہ کوئی 3-4 سالوں میں کوئی یہاں پہ کوئی واقعات نہیں ہو رہے, تو سارے لوگ جو ہیں وہ سستی کا شکار ہو گئے, چلیں ٹھیک ہے سب ٹھیک ہو گیا. جی سر. کلاسرا صاحب, آئی وش جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم دنیا کے سارے ممالک ایسے کر سکیں. دیکھیں اٹ از ویری ڈیفیکلٹ. 22 کروڑ عوام کا یہ ملک ہے, اور ماشاءاللہ ہمیں جتنے چیلنجز ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. میرے خیال میں انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں, یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کو آج سے پتہ نہیں کتنے دن پہلے اس کو آئیڈینٹیفائی کر دیا گیا تھا. There is going to be an incident like the Chinese embassy incident. The people are going to operate in one of these places. Target جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی ہو جاتے ہیں. دیکھیں جب 9/11 ہوا تھا, کہاں سے جہاز اڑے تھے, کون سی دنیا کی ایجنسی تھی, ان کو نہیں پتہ چلا, انہوں نے جہاز اڑا کے نیو یارک میں لا کے مار دیے تھے. سو یہ ہونا چاہیے انٹیلیجنس ایجنسیز موسٹلی. اور ایک میں آپ کو اور بھی عرض کروں, یو ہیو نو نالج کہ ہاؤ مینی آپریشن جو تھے وہ انٹیلیجنس ایجنسیز کی وجہ سے فیل ہوئے, تو وہ لانچ ہونے نہیں دیے گئے اس لیے, اور اس سے پہلے ہی پکڑے گئے لوگ. ابھی دوسرا یہ ہے کہ وہ انٹیلیجنس ایجنسیز بتاتی کیوں نہیں. اس میں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ اف یو ڈسکلوز دا پیپل, تو پھر جو آپ ٹریل بناتے ہیں نا انفارمیشن بیس تک پہنچنے کے لیے, وہ افیکٹ ہو جاتی ہے. بہت شکریہ. ادروائز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ under the present circumstances with our capabilities and equipment and technology, I think ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں
टेररिज्म के मामले में आई थिंक दे आर डूइंग वेरी वेल। बहुत शुक्रिया डूइंग गुड जॉब। पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला एजाज शाह साहब बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सर। इसलिए एक कमेंट मैं आप दोनों का भी ले लूँ, मेहर साहब और सईद काजी साहब, आप बताइएगा मेहर कि क्या मतलब ये जो इसमें ऐन मुमकिन है आपके ख्याल में भी, ज़ाहिर है बाकी तो फिर अब शवाहिद के साथ ही इस पर बात होगी, आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन ये जो रीजनल जो बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं पिछले दिनों में, भारत वर्सेस चाइना, भारत वर्सेस नेपाल, फिर उनका बाकी, ये इससे भी इसका ताल्लुक? बदामी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। एक तो ये बात आपकी दुरुस्त है, ये हमारे अनसंग हीरोज़ हैं, क्योंकि आफ्टर टुडे विल मूव ऑन, हम नहीं जिक्र करेंगे, फिर से नई बात होती, बड़ा कैजुअली लिया जाता है प्राइवेट गार्ड्स को भी, और बहरहाल ये पुलिस की भी बेहतरीन कारकर्दगी है। सो ये तो अनडाउटेडली है। मुझे लगता है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को भी अपने तय प्राइवेटली भी इनके लिए कुछ अनाउंस करने चाहिए, पैकेजेस और इनकी इमदाद करनी चाहिए। आई थिंक दैट्स द ओनली बिफिटिंग रिस्पॉन्स वी एक्सपेक्ट फ्रॉम दैम। अंदर जितने भी लोग मौजूद थे, ना सिर्फ उनको तहफ़्फ़ुज़ फराम किया, मगर एट द सेम टाइम आप देखें ना, ये सिर्फ कराची के तनाजुर में देखें तो शहर आ गया, ठीक है, मगर इसको बहुत ज़्यादा स्टेक्स हैं इधर चाइनीज़ के भी, दीगर लोगों के भी। आपका एक मुआशी इसको इकोनॉमिक अटैक के तौर पे देखना चाहिए। जब तक आप बात कर रहे हैं रीजनल एस्पेक्ट से, ये बात बहरहाल दुरुस्त है। अजित डोवल की एक डॉक्ट्राइन है, आज की नहीं है, कल की नहीं, बहुत पुरानी है। लॉट ऑफ पीपल नो अबाउट इट। किस तरह पाकिस्तान को अंदर से क्रिपल करना है, किस तरह इकोनॉमिकली पाकिस्तान को स्टैंड स्टिल पे ले आना है, घुटने टेक देने हैं कि बिल्कुल कोलैप्स कर जाए एज अ स्टेट, खाक में बदहन, अल्लाह ना करे कभी भी। मगर यू नो एक इनकी एक पॉलिसी है, और अजित डोवल को तो बहरहाल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के तौर पे भी वो फिर भी बरमला अपने हमेशा अनाउंस करते रहे हैं, बात करते रहे हैं, जो एग्रेसिव उनका एक ना सिर्फ नरेंद्र मोदी का है, पूरी टीम, ये पूरी टीम अल्लाह ने लान अनअपोलोजेटिकली जिस तरह काम करती है, दिस इज़ हमारे लिए कोई अब ये ढकी छुपी बात नहीं होनी चाहिए। सो आई थिंक हमारी अपनी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज भी हो, जो अभी क्लास्टर साहब पूछ रहे थे, उनकी बात मैं ज़रा सा ऐड कर दूँ। ये सही कह रहे हैं ब्रिगेडियर साहब, ये शाम गए भी ये खबर आई थी कि ये प्रीएम्प्ट किया जा रहा था, इसलिए नफरी भी तगड़ी की हुई थी। और रिस्पांस आपने देखा 8 मिनट के अंदर अंदर 4 दहशतगर्द खलास ख़त्म, बेहतरीन किस्म का। इससे बेहतर रिस्पांस हम क्या एक्सपेक्ट करें? अल्हम्दुलिल्लाह। और सही कही साहब, जाते थे आप इस पर एक कमेंट कर दीजिए कि इन मामलात पर पॉलिटिकल क्लास को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी का और मैच्योरिटी का मुजाहरा करना चाहिए। मसलन अगर आज इस सब के बाद कोई भी अगर ये कहता कि जनाब ये तो देखें ना, ये इमरान खान देखें ना सियासी प्रेशर में भी आया हुआ है, देखें कल अशाया भी दिया है, और देखें ना आज ये हो गया, तो मैं उस पर जितने सख्त तरीन अल्फाज में तनकीद कर सकता तो सख्त तरीन अल्फाज में तनकीद करता, और करनी भी चाहिए थी कि भाई खुदा को मानो इस मामले। लेकिन अनफॉर्चुनेटली माजी में देखा था ये नहीं हुआ था। यानी मैं आज ही एक नज़र से ट्वीट गुजरा, ये 13 जुलाई 2018 को बलोचिस्तान में हमला हुआ, 128 अफराद शहीद हुए, सिराज रईसानी साहब समेत। और ट्वीट क्या आया आज के वज़ीर आज़म का उस वक्त, उन्होंने कहा बिगिनिंग टू वंडर व्हाई व्हेनेवर नवाज शरीफ इज इन ट्रबल देयर इज इंक्रीजिंग टेंशन अलोंग पाकिस्तान बॉर्डर एंड अ राइज इन टेररिस्ट अटैक्स, इज इट अ मेयर कोइंसिडेंस। इतने मासूमाना बयान कि यार ये नवाज शरीफ फंस गया है तो हमले हो रहे हैं, ये क्या हो रहा है। और फिर जाहिर है फिर आवाम उन बात पे यकीन करती है कि यार हाँ ये तो देखो ना वो साड़ी भी भिजवाई थी और यार भी है मोदी का, तो हुआ होगा। तो हमें इस तरह के इमेच्योर आर्गूमेंट से कम कि आप जो मुल्क का वज़ीर आज़म हो उस पर आप ये शकूक जाहिर करने लगे। आज अगर कोई इमरान खान पे करेगा तो मैं इस पर शदीद तनकीद करूँगा, और कल मेरे ख्याल में खान साहब ने भी किया तो गलत बुनियाद डाली थी। तो ऐसे मौके पर आप समझते हैं पॉलिटिकल क्लास को भी और आवाम को भी ज़रा मेच्योरिटी का मुजाहरा करना चाहिए, एक कौम बनना चाहिए। सईद काजी साहब देखें, 3 बातें हैं। पहली बात तो मैं इसी से शुरू कर रहा हूँ, जो पॉलिटिकल क्लास है अपनी, वो अपने अपने लीडरों के खानवादों के बचाव की मुहिम से फारिग हो जाएं तो फिर देख लेते हैं जो है वो गवर्नमेंट जो है वो अपना इमरान खान साहब को डिफेंड कर रहे होते हैं सारे, जो है ये बाकी 2 ख़ानदानों को जो है सारी की सारी जो एलीट बैठी हुई है, इनका ये मसला तो ख़त्म हो गया। तो दूसरी बात मैं सिर्फ इतना एक फ़िक्रे में अर्ज़ कर दूँ कि आज अब यहाँ प्रॉक्सी जो है चाइना और अमेरिका की चलेगी, और सी पैक का इशू है, और जो उधर हो रहा है इंडिया और चाइना के दरमियान, उसकी भी एक डायमेंशन है। मगर मैं एक और इशू पे आता हूँ जिसको बड़ा नाजुक इशू है, जिस पे आपने हाथ लगाया है, और मैं उस पर जरा हाईलाइट करना चाहता हूँ। इस वक्त पाकिस्तान के सबसे एक्सप्लॉइटेड क्लास ये जो आपके गार्ड्स हैं और जो वर्कर्स हैं, बिल्कुल इनकी जिंदगी और मौत, इनको लाइसेंस लेते हैं ये रिटायर्ड लोग और इनको हायर करते हैं। इनके पास, मेरे पास खबर ये है
کہ ان کو چھٹی بھی نہیں ہوتی, چھٹی لینے کے لیے یہ ڈبل ڈیوٹی کرتے ہیں. ایک ان کا محنت کش بھائی ڈبل ڈیوٹی کرتا ہے, اگلا چھٹی پہ جاتا ہے. اور سنیے, اگر یہ بیچارہ فوت نہ ہو جاتا, شہید نہ ہو جاتا, تو اس کی نوکری کے بعد اس کی کوئی سیکیورٹی نہیں تھی, اس کا کوئی گریچوٹی نہیں تھی, اس کی کوئی پینشن نہیں تھی. تو یہ سب سے ایکسپلائٹڈ کلاس ہے, اور اس کے خون پسینے پہ جو موج کرتے ہیں, یہ لے کے, یہ لائسنس لے کے ان کو ہائر کرتے ہیں. پہلے یہ فوج میں نوکریاں کر کے آتے ہیں, پھر اپنے بچوں کی روٹی کمانے کے لیے گولیوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. 19,000 روپیہ تنخواہ تھی اس کی مبینہ طور پر, جس نے آج 5 بلین روپیز کے جو ایک مبینہ جو کاروبار ہوا ہے اس کے تحفظ پہ اپنی جان دی. تو جہاں ہم ریفارمز کی بات کرتے ہیں, وہاں قانون سازی ہونی چاہیے جو کہ انشور کرے کہ جو پرائیویٹ سیکیورٹی گارڈز ہوتے ہیں ان کو اچھا اسلحہ ملے, اچھی تنخواہ ملے, اور بعد از مرگ یا بعد از نوکری بھی ان کا خیال رکھا جائے. ہم کوشش چاہتے تو یہ ہے کہ ہماری جانیں بچائیں ہیں, اور کرنا ان کے ساتھ جانوروں والا سلوک ہے ہم نے. صحیح صاحب بدامی صاحب, کچھ بھی آپ کی بریک سے پہلے یہ ایڈ کر دوں, یہ پہلی دفعہ ہے کہ ایک بجٹ میں منیمم ویج کو بھی انکریز نہیں کیا گیا. جی 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 جی, تو یہ بالکل ہم نے چاہا کہ اس پہ بات ہونی چاہیے. آئی ایم گلیڈ کہ آپ سب لوگوں نے اس پر ایڈ کیا ہے. اور میں پھر بریک پہ جانے سے پہلے کہوں گا, کلاسرا صاحب نے جو بات کی, پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا آج کاروبار ایک لمحے کو نہیں رکا ہے. جب یہ لوگ اپنی جانیں دے رہے تھے تب اندر کاروبار چل رہا تھا, جو کہ اچھی بات ہے, چل رہا تھا, اچھا امیج گیا ہے. پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو اس پہ کچھ اعلان کرنا چاہیے, بڑے بڑے سیٹھوں کو اس پہ, حکومت پاکستان کو اس پہ اعلان کرنا چاہیے. اور یہ ایک دن کی بات نہیں ہونی چاہیے, اس پہ باقاعدہ قانون سازی ہونی چاہیے, جو کہ ان بیچارے پولیس والوں اور پرائیویٹ سیکیورٹی, جن کا ہم جب تنقید کرنی ہوتی ہے بڑی آرام سے کر لیتے ہیں, اور کرنی چاہیے جہاں تنقید بنتی ہو, کہ وہ دیکھو جی 250 روپیہ رشوت دے رہا تھا, وہ دیکھو جی 600 روپے کھا گیا, بالکل کرنی چاہیے. لیکن پھر جہاں ان کا حق بنتا ہے جائز, اور جہاں ان کا حق مارا جائے, اس کے لیے ہمیں آواز بھی بلند کرنی چاہیے. ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. خوش آمدید ناظرین. اور اس بریک کے دوران مجھے JDC جو بڑا مشہور و معروف فلاحی ادارہ ہے, ان کے ظفر عباس صاحب کی کال آئی, اور انہوں نے بتایا کہ انہوں نے تمام جو تینوں جو سیکیورٹی گارڈز ہیں ان کے لیے 2 لاکھ روپے, اور جو ان کی تنخواہ تھی ماہانہ جتنی بھی تھی وہ پر منتھ وہ JDC کی طرف سے جائے گی, جو کہ بہت زبردست بات ہے, بہترین بات ہے. اور سندھ کے وزیر اطلاعات ناصر شاہ صاحب رابطہ کیا, اور ان سے بات ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ناصر شاہ صاحب. شاہ صاحب جی وعلیکم السلام. سر اس حوالے سے کہیے گا کچھ. ہم نے یہی آواز اٹھائی کہ بڑی اچھی بات ہے پولیس اہلکاروں کے لیے جو کچھ کیا ہے, وہ تو بہت ہی اچھی بات ہے, زیادہ کرنا چاہیے, لیکن پرائیویٹ اہلکاروں کے لیے بھی تو ہونا چاہیے نا کچھ. وہ خود تو اپنے منہ سے کہتے ہیں, اچھے نہیں لگتے کہ جناب ہمارے گھر کا کیا حال ہوگا اور سارا کچھ. جی بالکل, ان کے لیے چیف منسٹر صاحب نے کہا ہے, اور ان کا بالکل خیال رکھا جائے گا. ان کو کیش ریوارڈ بھی دیا جائے گا, اور بھی ان کی فیملی کے لیے بھی انشاءاللہ کریں گے, جو ان کی بچوں کی تعلیم کے لیے, دیگر چیزوں کے لیے, سیکورٹی ایکسچینج کی طرف سے بھی, لیکن سندھ گورنمنٹ کی طرف سے بھی. اور آپ نے دیکھا کہ آج کس بہادری سے ان سیکیورٹی گارڈ اور سندھ پولیس کے RRF کے جو جوان تھے, ایک جو سمرو صاحب اور ایک کوئی جسوئی, انہوں نے کس بہادری سے ان کو ٹارگٹ کیا. بالکل, نو ڈاؤٹ, نو ڈاؤٹ. ہمارا ایک سب انسپیکٹر بھی شہید ہوئے, اور یہ سیکیورٹی گارڈ بھی بہادری سے یہ لڑے ہیں. اور آپ کے علم ہے کہ اتنا بڑا یہ دہشت گردی کی پلاننگ تھی, کہ جو یہ دہشت گرد تھے, جو ملک دشمن, جنہوں نے یہ ایک ٹھانی ہوئی ہے کہ ملک میں اس طرح کی افراتفری, اس طرح کی ایشو کریٹ کرے, اور اس طرح, اور دوسری طرف سے ہم سب نے ٹھانی ہوئی ہے. پاک فوج, پولیس, نو ڈاؤٹ, بڑا اچھا اس میں ہم نے تفصیلی بات بھی کرنا چاہیے. تو ہم یہ ایکسپیکٹ کریں نا ودن سم ٹائم, یا تھوڑی دیر میں کسی گورنمنٹ کی طرف سے. بالکل, کیونکہ وہ ایشو یہ ہے کہ ہمارے چیف ایگزیکٹو چیف منسٹر سندھ مراد علی شاہ صاحب ہیں, اور وہ اناؤنس کریں گے, اور انہوں نے کر دیا ہے وہ, اور کل انشاءاللہ وہ اناؤنس بھی ہوگا. ہم منتظر ہیں. بہت شکریہ ناصر شاہ صاحب, تھینک یو ویری مچ. طور پر ان کا خیال رکھیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, بہت شکریہ. اچھا اب ذرا مہر وغیرہ صاحب یہ اس پر آ جائیے ذرا, یہ سیاسی صورتحال میں یہ آج جو یعنی کہ جو بجٹ جس انداز سے پاس ہو گیا, میں نے کچھ تجزیے دیکھے کچھ حکومتی سائٹ کے بھی اور ویسے بھی, کہ جناب دیکھا ساری گرد بیٹھ گئی نا, اتنے آرام سے بجٹ منظور ہو گیا, اور یہ وہ. میری اپنی یہ رائے, اب آپ اس پہ کامنٹ کیجئے گا کہ آپ اسے کتنا اتفاق کرتی ہیں نہیں کرتی. میری اپنی رائے کہ ایک تو عمران خان صاحب کی حکومت کو کوئی ایسا خطرہ نہیں ہے ویسے بھی کہ جناب حکومت گر جائے گی اگلے کچھ ہفتوں میں, ایسا کوئی, میں سے اگری نہیں کرتا. لیکن جہاں تک بجٹ کی بات ہے, بجٹ کا تو کوئی خطرہ تھا ہی نہیں, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں تھا کہ بجٹ پاس ہو جائے گا. یعنی آپ کو لگتا ہے کہ آج بجٹ کا منظور ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ جناب خان صاحب کے لیے تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے, یا جس طرح کچھ سینئر تجزیہ کاروں نے کہا کہ جناب اب اس سے ثابت ہو گیا کہ کوئی سیاسی عدم استحکام ہے ہی نہیں, یہ تو آپ تو چھا گئے خان صاحب, کہیے گا اس پہ آپ.
थैंक यू बदामी, मैं आपसे 100% एग्री करती हूँ। देखें पिछले 48 घंटों में और बिलखसूस अशाइये की वजह से जो चमक गोइयाँ और एक हलचल मची हुई थी, बाय एंड लार्ज दिस वाज अ बजट एक्सरसाइज। और ये मैं कल भी कहीं और भी थी प्रोग्राम में, उधर भी ये बात करी थी, इट इज़ अ बजट एक्सरसाइज। और ये हर साल बजट के दौरान होता है। ज़रा सा नंबर क्रंचिंग की वजह से लेन देन होती है, शाइये होते हैं, मुलाकातें होती हैं, कंसोलिडेट किया जाता है अपने नंबर्स को, और आपके एलाइज भी ज़रा सा भड़क उठते हैं। और ये कोई नई बात नहीं है। ऑपोजिशन भी हिज़्ब रवायत जो है उतना ही शोर मचाती है कि भाई ये हो गया और क़यामत आ गई और फ़लाँ हो गया और नहीं होने देंगे पास, और पास हो गया और ये होना था। सो मुझे लगता है कि ज़्यादा क़यास आराइयाँ इसलिए भी शुरू हुई कि जब PML काफ ने इनकार कर दिया आने से। मगर भारत उनका 5 दिन पहले अपना डिनर प्लान था, जिसके ऊपर उन्होंने GDA के भी 2 लोग और इस तरह बलोचिस्तान अवामी पार्टी के 2 लोग, डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा समेत चंद लोगों को बुलाया हुआ था, जिन्होंने कहा था कि हम उधर जाएंगे और आपके पास भी आएंगे। मगर दिस इज नॉट द रीजन कि दे डिडंट गो। वो दे नॉट मिंसिंग देयर वर्ड्स इधर। जो लोग कह रहे हैं कि साहब छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, बात ये नहीं है। वो पिछले 1-1.5 साल से गवर्नेंस के ऊपर बहुत नाला और दुखी हैं और उनके अपने हलकों में भी काम रुके हुए हैं। मसला ये है कि जब से जहांगीर खान तरीन साहब भी साइड लाइन हुए हैं, इस पूरे सेटअप के अंदर अगर वज़ीर आज़म की आप काबीना को भी देखें, यही बात, बहुत चंद लोग हैं जो एक पॉलिटिकल माइंडसेट रखते हैं, ये पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग हैं, दे अंडरस्टैंड कि किस तरह आगे चलना है, हुकूमत को लेके चलना है। ये काम अनफॉर्चुनेटली इमरान खान साहब के भी आप देखा आपने, गैर लचकदार रवैया है, गैर जिम्मेदाराना एक रवैया है अपोजिशन को लेके, वो इत्तेहादियों के साथ। लेकिन कल का जो डिनर था इस पर अगर क्विक कमेंट करें, फिर जाता हूं क्लास की तरफ। यही 2 लोग हैं। थोड़ा सा खान साहब के मिजाज से हट के तो था, मेरे ख्याल में तो था, क्योंकि खान साहब का ये मिजाज, ही इज नॉट समवन को हु ट्राई टू प्लीज एवरीवन या सबके पास जा जाकर मिलेंगे, वो जरा अपने मिजाज के आदमी है। तो ये भी इटसेल्फ एक अनयूजुअल बात है। डिनर होते, लेकिन खान साहब का आपको एटीट्यूड थोड़ा सा अनयूजुअल लगा है कि वो थोड़ा सा, वरना आमतौर पर जरा अपने मिजाज के आदमी, यानी आपके ख्याल में ये भी रूटीन बिहेवियर था खान साहब का, इसमें कोई ऐसी नहीं है बात। इसके अंदर भी आप ऐड कर लेना फवाद चौधरी के इंकशाफात जो हैं रीसेंट, तो वो एक आई एम सॉरी, आई डोंट नो इफ यू टॉकिंग टू मी और इफ यू नहीं, ठीक है, तो आप मुझसे पूछ रहे हैं जी, मुकम्मल तनाजुर में देखें, अंदर से भी फवाद चौधरी साहब के बयानात के बाद भी मीडिया के अंदर आपको पता है कि एक दर्जा हरारत बढ़ गया। उसके साथ साथ फिर मेंगल साहब का एकदम रुखसत होना, ये काफ लीग का साथ होना, ये तो खैर बाद में उन्होंने ऐलान किया, मगर ये आई थिंक पैसिफाई करने के लिए भी उनको किसी ने किसी बाशऊर एडवाइज़र ने, मुझे लगता है, उनको ये कहा कि जनाबे वाला बेहतर होगा अगर आप सबको बुलाएं, बैठे, उनकी बातें सुने, और उन्होंने बात मानी लगे कि आप अप्रोचेबल। क्लासरा साहब चाहिए। अच्छा क्लास साहब, एक तो जरा ये भी सुन लीजिए, हमने देखा है पिछले दिनों राजा रियाज साहब हुकूमती MNA, मज़ारी साहब हुकूमती MNA, आमिर लियाकत साहब ऑफ कोर्स PTI के MNA, और वो कल भी उस डिनर में भी गए थे। उनके आज के कॉलम के जरा आप कुछ जरा चीज़ें सुनिए और लुत्फ़ लीजिए। आमिर लियाकत साहब कहते हैं, आपको याद है ना, खान साहब ने अपनी तकरीर में कहा था जब कराची आया था कि मैं आधा महाजिर हूँ। आमिर लियाकत मेंबर नेशनल असेंबली तहरीक इंसाफ लिखते हैं आज के कॉलम में, एक गुमान सा था कि आधे महाजिर को करीब जाकर पूरा कर दूंगा। आदमी बहुत अच्छा है मगर कानों का कच्चा है। कानों का इतना कच्चा है कि कान होना या ना होना दोनों ही बराबर हैं। करप्ट नहीं है, लेकिन करप्ट चेहरों को अचानक पसंद करने लगा है। प्यारा तो बहुत है, लेकिन 2 साल से खारा हो गया है। फिर कहते हैं, आपको पता है कि आरिफ अलवी साहब सदर पाकिस्तान ने भी फारूक सत्तार साहब को हराया था और आमिर लियाकत साहब ने भी हराया था। लिखते हैं, फारूक सत्तार को हराने वाले एक प्यारे ऐवान सदर को प्यारे हो गए और शिकस्त देने वाला दूसरा आज कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी का रुकन तक नहीं है, जो कि उसका आईनी इस्तेकाक है। फिर कहते हैं, ऐसे पेशावर गैर मुंतखब जिनकी कंपनी ने तेल के अरबों रुपए तक नहीं दिए, वो तेल लगाए काबीना में नाबीना बैठे हैं, मगर कप्तान कहता है घबराना नहीं है। और आखिर में एक बात जिसकी बहरहाल मैं तारीफ़ करना चाहूँगा, क्योंकि मेरे आमिर लियाकत से 10 इख्तिलाफात जब होते हैं तो मैं खुल के इजहार करता हूँ, लेकिन वो टेररिज्म के हवाले से और ये जो नाम ने आज जिहादी तंजीम, उनका नाम लेकर हमेशा टिका के बात करते हैं। जब शदीद टारगेट किलिंग थी तब भी बात करते थे। आखिर में लिखते हैं, अल्लाह ताला मेरे वतन और मेरे सीधे साधे वज़ीर आज़म पर रहम फरमाए। फिर कहते हैं, क्योंकि उसामा दहशतगर्द था, दहशतगर्द है, दहशतगर्द रहेगा। वो ज़मीन पर एक बदतरीन खारजी था, उसे जिसने भी मारा उससे सरोकार नहीं, लेकिन वो शहीद नहीं हुआ, वो मारा गया। क्लासरा साहब, बड़ा मेरा ख्याल है उन्होंने अपना, आमिर लियाकत साहब ने अपने अंदाज में उन्होंने अपना जो उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया है। जो बात आप उनसे महर से भी कर रहे थे, बड़ा जो अहम आपने टॉपिक आपने उठाया हुआ है, वो ये है कि इमरान खान साहब ने, जैसे आपने कहा कि उनका मिजाज नहीं है ये चीज़ें करने का।
خان صاحب پہ جب بھی دباؤ پڑتا ہے وہ مزاج کو اسی کے مطابق ایڈجسٹ کر لیتے ہیں. ان کا مزاج بڑا سمجھدار ہے, اتنا بھی وہ نہیں ہے مزاج جو ہے نا وہ بڑا سمجھدار مزاج ہے. بولے ہیں مگر اتنے بولے نہیں ہیں. کتنے انہیں اتنے بھولے بھی نہیں ہے جتنا ہماری قوم کو. اور ہمارا ایک نا یہ مزاج بن چکا ہے کہ خان صاحب کو بڑے ہم بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ دیتے ہیں. نہیں خان صاحب کی ٹیم خراب ہوگی, نہیں ان کے وزیر خراب ہوں گے, فلانے نے مال بنا لیا, اس نے پیسہ بنا لیا. لیکن خان صاحب بالکل اس طرح کے کام نہیں کرتے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر میری ٹیم ہے, میں شو کرتا تھا رؤف صاحب اور یہاں قاضی سعید صاحب ہم اکٹھے کرتے ہیں, ہم تو بڑے ایماندار ہیں یا مہر بڑی ایماندار, ان کی ٹیم جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. ایسے نہیں ہو سکتا. آپ کی ٹیم اگر ٹھیک نہیں ہے تو معذرت کے ساتھ پھر ہم بھی ٹھیک نہیں ہے, کہ ہمارے ساتھ بھی پرابلم ہے. ایک چیز. اور دوسری چیز یہ ہے, مجھے خیال ہے کہ پہلی دفعہ خان صاحب کو کہا گیا ہے, جو بڑے بھائی تھے, کہ بھائی صاحب اپنا سکول کا ہوم ورک خود کریں. وہ ہوتا ہے نا بڑے بھائی سے ہم بھی کرواتے تھے, جو چیزیں نہیں آتی تھیں ہم پکڑوا دیتے تھے, یہ کاپی پینسل ہیں بھائی جان یہ ذرا کالو ہمارے سکول کا ہوم ورک آپ کر کے دے دیں. بڑے بھائی کر کے دے دیتے تھے. میرا خیال پہلی دفعہ بڑے بھائی نے کہا کہ بھائی صاحب آپ جائیں اپنا ہوم ورک بھی کریں, اپنی کتابیں بھی نکالیں, اپنے دوستوں سے کنسلٹ کریں, کسی ٹیچر سے پوچھیں, میں آپ کی مدد نہیں کرنے والا. یہ پہلا بگ سائن تھا. اور جو ہی خان صاحب کو اندازہ ہوا کہ بڑے بھائی مدد نہیں کر رہے اور مجھے سارا خود آگے خود ہی سوئم کرنا ہے یا سنگ کرنا ہے, تو فوری طور پر مزاج بھی بدل گیا. پھر چودھری سے رابطے بھی ہو گئے, پھر ایک ایم این او کو بھی بلا لیا. اور یہی ایم این اے بڑے بھائی کیوں نہیں مدد کر رہے تھے آپ کے الفاظ میں؟ سر اس کی وجہ یہ میری پہلے دن سے یہ رہی ہے. بہت سارے کاشف عباسی صاحب کے شوز دیکھ رہے ہیں. رات ہی میں اس کے ماریا میمن صاحب کے ساتھ بھی یہ اس رات تھا, مالک کے ساتھ کل بات ہو رہی تھی, مہر بھی تھی. یہ سب سے بڑی عمران خان صاحب کے ساتھ زیادتی انہوں نے خود بھی کی اور بڑے بھائیوں نے بھی کی. جب آپ نے خان صاحب کو کوئی مشکل ہی نہیں آنے دیں, مثلا میرا بچہ ہو کوئی, اگر میں اس کو تھوڑا سا بھی زندگی کے مشکل حالات کو فیس نہیں کرنے دوں گا اور اس کو سونے کا وہ کہتے ہیں چمچہ دے کے پالوں گا, تو اس کو نہیں پتا ہوگا, وہ تو گھر بیٹھا رہے گا, کوئی کام نہیں کرے گا. جب آپ نے بیٹھ کے ان کو ساری چیزیں ڈیلیور کر کے دے دی, آپ نے کہا خان صاحب آپ نے کوئی پریشان نہیں ہونا, ہم آپ کو یہاں پہ کیبنٹ بھی بنا کے دیں گے, ہم آپ کو میڈیا بھی مینیج کر کے دیں گے, ہم اپوزیشن بھی کر کے دیں گے, آپ کو کہیں سے کوئی مسئلہ ہوگا آپ کو کوئی پرابلم نہیں آئے گا. 2 سال تک یہی کچھ ہوتا رہا. خان صاحب نے تو ریلیکس ہونا تھا. آپ کو یاد ہوگا مولا فضل الرحمان کا جب دھرنا ہو رہا تھا, بڑا ان کے قریبی دوستوں نے بات کی تھی کہ خان صاحب سے کہا کہ بھائی صاحب اتنا بڑا دھرنا آ گیا, انہوں نے کہا جناب جن کا کام ہے وہ مینیج کر لیں گے. مجھے یاد ہے, صحیح بات ہے, بلکہ میں رؤف بھائی صحیح ہے, ہم ایک دھرنا تھا جو خان صاحب نے دیا تھا, اس وقت بھی ہم اسلام آباد آئے تھے کوریج کے لیے, اپنی بات کر رہا ہوں, اور ایک دھرنا تھا جو خان صاحب کے خلاف دیا گیا. ایک عجیب فرق دیکھا میں نے, جب پچھلا دھرنا تھا تب جو حکومت کے وہ اراکین کے بھی ہاتھ پیر پھولے ہوئے نظر آتے تھے جو عام طور پر بڑے کانفیڈنٹ ہوتے تھے. لیکن ایک یہ دھرنا تھا, سارے حکومت کے ایم این اے کہتے تھے یار بادامی صاحب چھوڑیں یار, چائے پئیں, کافی بلائیں, کیا ٹینشن ہے یار, وہ ہو جائے گا, وہ نمٹ لیں گے یار, خیر کوئی ٹینشن نہیں. وہ ہنستے تھے, کہتے کیا ہو گیا یار, ایزی رہے. کہنے کا مطلب وزیر ہمیں کہتے تھے کہ بھائی صاحب ہمارا مسئلہ نہیں ہے, جن کا مسئلہ وہ ہینڈل کر دیں گے. سو جب تک آپ ان کو ہینڈل کر کے دیتے رہے, خان صاحب نے کسی مسئلے کو سیریس نہیں لیا. آپ کو پتہ ہے تاجروں کی ملاقاتیں ہونی تھی, بزنس مینوں کی ملاقاتیں ہونی تھی, خان صاحب نے کہا جس سے ملنا ہے پاکستان میں جا کے ملیں, آپ ملاقاتیں. سو پہلی دفعہ انہوں نے کہا کہ بھائی صاحب اپنا ہوم ورک جو ہے نا خود کر کے میں سعید صاحب کی بھی رائے لے لوں, سنبھالیں اور کام کریں. اب سعید صاحب یہ بتا دیجئے, کیا آپ کے خیال, بڑا اسٹریٹ سوال اسپیسیفک, عمران خان صاحب کی حکومت کو آپ کے خیال میں, عمران خان صاحب کو کوئی بھی ایسا خطرہ لاحق ہے کہ جس کے نتیجے میں اگلے کچھ مہینوں میں ان کی حکومت کے ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں سوال پیدا ہو جائے, یا آپ کے خیال میں یار یہ گورننس کے ایشوز ہے لیکن ایسی کوئی ٹینشن نہیں ہے, وہ ٹینیور پورا کریں گے, کوئی مسئلہ نہیں؟ دیکھیں عمران صاحب کی حکومت کو اپوزیشن سے تو کوئی خطرہ نہیں ہے. اچھا, البتہ اپنی کیبنٹ کے اندر سے بڑے خطرات ان کو لاحق ہیں. اچھا, اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے بھی وہی کیا کہ جو لوگ سٹیک ہولڈرز تھے ان کو ریگولیٹر لگا دیا اور اب ان کو وہ پکڑ نہیں سکتے. مگر میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جو آپ نے اصل نقطہ اٹھایا ذرا ملفوف انداز میں اور اپنے انتہائی معصومانہ انداز میں, وہ یہ کہ جو یہاں کی پولیٹیکل ایلیٹ اور پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز اپنی طاقت انٹرنسیکلی کیوں ڈرا نہیں کرتے؟ طاقت اسمبلی کے اندر سے کیوں نہیں نکلتی, سینٹ کے اندر سے کیوں نہیں نکلتی, عوام کے اندر سے, عوام کے نمائندوں کے اندر سے کیوں نہیں نکلتی؟ ہم روزانہ مانیٹر کی بات کرتے ہیں باہر سے, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کی پولیٹیکل ایلیٹ جس کا تیسرا دور ہے, اس کا اتنا خوفناک ڈسکنیکٹ ہے کہ اس ملک میں اس سیاست کا کوئی اور طریقہ نہیں ہے. میاں نواز شریف صاحب کے پرچے ختم کر دو, جو ہے مون سلائی پہ جو ہے اس کو مت بلو, اس میں اپنا اس میں, یا خواجہ آصف صاحب کے تو خیر بڑے وہ کاریگر آدمی ہیں, انہوں نے ایسے خوفناک جو کیسز ٹھپ ہوئے ہیں, ایک البتہ اور کھل گیا ہے ان کی جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو اولیگارکس ہیں یہ ڈیموکریٹس نہیں ہیں, اٹس اولیگارکی, ان کا عوام سے ڈسکنیکٹ ہے, اور جب تک ڈسکنیکٹ ہوگا یہ جوتے کھاتے رہیں گے وہاں سے جس طرف آپ ملفوف اشارے کرتے ہیں. مجھے ایک بات بتائیں, سویرے یہ شور مچاتے ہیں, شام کو لائن میں کھڑے ہو کے ووٹ کیوں دے کے آتے ہیں؟ ان کی کیا ویکنس ہے؟ انہوں نے اپنی کیا ویکنس کسی کے ہاتھ میں پکڑائی ہوئی ہے؟ کون سی وہ فائل ہے جس سے یہ خوفزدہ رہتے ہیں؟
مجھے بتائیں 7 ارب جاوید لطیف صاحب ہے 7 ارب کا کیس ہے, فلانے صاحب ہے ان کا کیس ہے. اچھا جو اندر بیٹھے ہوئے ہیں وہ رزاق داؤد صاحب کہتے ہیں میرا بچے سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے. بابر ندیم صاحب کہتے ہیں میں کمپنی چھوڑ چکا ہوں. نواز شریف صاحب کہتے ہیں سلمان شہباز کون ہے, ان کا تعارف ہی نہیں ہے, ساڑھے بچے کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے. جب تک یہ اپنے دھندے نہیں چھوڑتے, ان کا دھندا سیاست نہیں ہے, سیاست پیغمبروں کا دھندا ہے, گردن بھی کٹانی پڑتی ہے, عوام کی قسمتیں تب تبدیل ہوتی ہیں. ہم دکانداروں اور کریانے والوں کے ہاتھ میں ہیں. اور جب تک میں اس کو اور ٹرم میں کہتا ہوں, جب تک سٹیک ہولڈرز اور جو ریگولیٹر ہے ایک کر دی ہے, آپ نے سیاسی طاقت اور معاشی طاقت یا بگ بزنس کی طاقت کو اکٹھا بٹھا دیا ہے. پوڈل بن گیا ہے آپ کا ریگولیٹر. اوگرا ان کا کیا بگاڑ سکتی ہے؟ آپ کی آئل مارکیٹنگ کمپنی رانا بھگوان داس کی رپورٹ میں نے اور کلاسرا صاحب نے مارننگ شو میں کی تھی, اس میں کیا حشر تھا؟ جو امپورٹ کر رہے تھے وہی قیمتیں طے کر رہے تھے. مجھے بتائیں. سو دس از دی پرابلم. عمران خان کو ان بیچاروں سے کیا مشورہ؟ ان کے تو 4 پرچے ٹھیک کر دو, یہ لائن لگا کے آ جائیں گے. یہ رات کو کہاں بیٹھ کے معافیاں مانگ رہے ہوتے ہیں, آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے ان کی کیا اوقات ہے. دکھ مجھے یہ ہے کہ تیسرا دور تھا, عوام سے رشتے بناتے, اسٹیبلشمنٹ کو اپنی اس جگہ پہ لے کے جاتے. اچھا ایم شور کہ آپ کی رائے ہوگی, آپ ظاہر کہنا چاہ رہے ہوں کہ سیاست ایک مقدس چیز ہے جو کہ یعنی کہ یہ ہستیاں یعنی ایک سیاست جو ایک استعارہ بن گیا غلط کاموں کا, یہ ایسا نہیں ہے یہ تو سارا. لیکن اب فائنل بس ایک آخری 1 منٹ رکھیں. عمران خان صاحب یعنی دیکھیں کل تک اگر نواز شریف صاحب یہ کام کرتے تو ظاہر ہم کہتے تھے کہ یار اپنے مفادات ہیں, اپنی فائلیں جو آپ نے کہا. اگر عمران خان صاحب کے دور میں بھی یہ ہو رہا ہے کہ چور چوکیدار بنا ہوا ہے تو ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ خان صاحب کو انہیں پتا ہے کرپٹ نہیں ہے, جیب میں پیسے بھی نہیں ڈالتے, ککس بیک بھی نہیں لیتے, پھر کیوں ہو رہا ہے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں؟ یہ مس پلیسڈ فیتھ تھا عمران خان صاحب کا اس سسٹم پہ. اصطلاحی اور اعتبار سے ہی از اے رائٹ ونگ ریفارمر and this is the last attempt in this country at right wing reformism. یہ جو تھا نا کہ میں گندے پیسے کو نیک پیسے سے سرجری کر کے علیحدہ کر دوں گا, ایسے نہیں ہوتا. کیسے ہوتا ہے؟ یہ he was sadly mistaken. اوکے, یہ آپ کو بیک جنبش قلم آپ کو ختم کرنا پڑتا ہے. آپ کو مجھے بتائیں, یہ جو آئی پی پیز کا شور آیا ہے 2000 ارب روپے کا, ورلڈ بینک کہتا ہے چوری ہوتی ہے. وہ ایک ٹیلی فون آتا ہے چینی, آج چینی ایمبیسڈر سے. ٹھیک ہے, میرے آخری منٹ میں کوئکلی دونوں کا ایک کامنٹ, ایک ہی سوال ہے کلاس سے پہلے کوئکلی. نیت صاف اور کرپٹ نہ ہونے کے باوجود کیوں حالات بہتر نہیں کر سکے خان صاحب؟ مختصر کلاسرا صاحب. یار اس کا جواب بڑا مشکل ہے, میرا خیال ہے ڈیجسٹ نہیں کر سکیں گے نا. خان صاحب کر سکیں گے تو نہ میرا خیال ہے آپ کا شو کر سکے گا. مختصر میں کہہ دیتا ہوں کہ خان صاحب جن سے چندہ لیتے رہے ہیں نا وہی ان کی کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, اب وہی بیٹھ کے مال بنا رہے ہیں, وہی ان کے جو آ کے ان کے خرچے افورڈ کرتے رہے ہیں, جہاز اڑاتے رہے ہیں, ان کے ہاسپیٹلز کے, ان کے پارٹی کے پروجیکٹس ان کو فنڈنگ کرتے رہے ہیں, ان کو کیبنٹ میں لے کے آئیں گے. اور سب سے بڑی لڑائی کیبنٹ میں کیا ہو رہی ہے, جو الیکٹڈ وزیر ہیں وہ کہتے ہیں ساری کرپشن آپ کے ایڈوائزر کر رہے ہیں. اس میں ندیم, یہ بابر آتے, رضا, آپ کی بھی رائے اس بارے میں صحیح کہی صاحب. مہر آپ کی کیا رائے؟ کرپٹ بھی نہیں ہے اور پھر کیوں نہیں ہو رہی بہتر چیزیں؟ مہر وہ بینیفیشری سر ہوتے ہیں, مختصراً بات کریں, مختصراً بات کروں گی. نمبر 1, غیبی امداد ابھی بھی مکمل طور پہ عمران خان کو حاصل ہے, سو کوئی ابھی تک خطرہ نہیں ہے. اب آپ اس کو جس رؤف کلاسرا صاحب کا انالیسز اپنی جگہ بھی موجود تھا کہ ان کے لیے سب سے بڑی ایک لائبلٹی بنی ہے, بٹ اس سے قطع نظر ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے سوال اٹھے گا ڈیلیوریبلز پہ اور گورننس کے اوپر. ڈیلیور کیوں نہیں کر سکتے؟ سارے اسٹیک ہولڈر بھی ساتھ ہیں ریاست کے, پھر کیوں نہیں؟ ہاں جی دیکھیں 2-3 کام ہے. یہ لڑائی شروع ہوئی تھی 2011 سے, جب بات شروع ہوئی تھی الیکٹیبلز ورسز نظریاتی لوگ. اس کے بعد یہ موفن ہو گئی, آج جو بن گئی ہے الیکٹیبلز ورسز نان الیکٹیبلز. یہ عمران خان کی پالیسی ہے, ایکسپرٹس اور ٹیکنوکریٹس کے اوپر انہوں نے گورنمنٹ چلانی ہے, چلائیں بسم اللہ, نو پرابلم. مسئلہ صرف یہ ہے کہ ان کو اسی جگہ کو اہمیت دینی پڑے گی جدھر سے وہ اپنی سورس کرتے ہیں اپنی اسٹرینتھ اور اپنی لیجیٹمیسی, اور وہ ہے پارلیمنٹ. پارلیمنٹ میں آئے, لوگوں کو ریچ آؤٹ کریں, لوگوں کے پرابلم سنیں, اویلیبل ہوں, اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم ایک پولیٹیکل ایڈوائزر رکھیں, ایک چیف آف سٹاف رکھیں, جو آپ آرڈر دے دیتے ہیں وہ فالو اپ کرے, وہ میک شور کرے اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے, وہ ٹرکل ڈاؤن کر کے کہیں بیوروکریسی کے اوپر کہیں گم نہ جائے. سو آئی تھنک ان اے نٹ شیل دیز آر دا 2-3 پرابلمز اینڈ دیٹس اٹ. مجھے ایک اور, آپ بریک کے بعد آئی ڈونٹ نو اگر آئیں گے کہ نہیں آپ بات کیجیے گا, مجھے کبھی کبھار بہت دکھ ہوتا ہے ہم لوگ کیوں نہیں بیٹھ کے کبھی کبھار وہ بھی ہائی لائٹ کرتے جو اچھے کام ہو رہے ہیں پہلی دفعہ اس ملک. بالکل صحیح, ڈرائیو پلیجر آؤٹ آف نیگیٹیوٹی. وقتاً کرتے رہتے ہیں, کرتے رہنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ سارے مہمانوں کا, بہت شکریہ. بریک کے بعد ہم کنکلوڈ کرتے ہیں.